السلام علیکم۔ مسلم سائیکالوجی میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ابن طفیل۔ ابن طفیل اندلس کے ایک نامور مفکر، فلسفی اور طبیب تھے۔ آپ نے فلسفہ طب، ریاضی، طبیعیات اور دیگر سائنسی علوم میں بہت شہرت حاصل کی۔ گمان غالب ہے کہ اس نے ان موضوعات پر کئی کتب تصنیف کیں، لیکن اس وقت اس کی صرف ایک کتاب موجود ہے جو حی بن یقظان کے نام سے معروف ہے، جو ایک تمثیلی داستان ہے جس میں اس نے مختلف فکری اور سائنسی مسائل کے بارے میں اپنے نظریات کو ایک کہانی کی صورت میں بیان کیا۔ اس کتاب کو قرون وسطیٰ میں ایک مستند ترین کتاب کی حیثیت حاصل تھی۔ آپ ارسطو کے نظریات سے بڑے متاثر تھے۔ آپ نے بچوں کی طبی، ذہنی، سماجی نشوونما اور ماحولی مطابقت کے بارے میں تفصیلاً بیان کیا۔ ان کا مشہور نظریہ ہے کہ فرد کی ذہنی صحت اور اس کے ماحول کے مابین گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ اگر فرد کا ماحول اچھا ہے تو فرد کا کردار بھی مثبت اور اچھا ہوگا، اور اگر ماحول غیر مؤثر اور خراب ہے تو فرد میں تخریبی کردار جنم لے سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر فرد کے کردار میں بہتری پیدا کرنی ہے تو اس کے ماحول کو بہتر اور مؤثر بنایا جائے۔ ابن طفیل کا نظریہ مؤثر ماحول حصہ خاص کے جدید ترین طریقہ علاج، کرداری طریقہ علاج اور خاندانی طریقہ علاج کی بنیاد مانا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا اس میں ٹاپک ہے ابن رشد۔ ابن رشد قرطبہ کے مقام پر پیدا ہوا۔ ابن رشد وہ عظیم فلسفی ہے جنہوں نے اپنی فکر میں استدلال اور سائنسی طرز عمل اپنایا۔ آپ نے ارسطو کے نظریات کی تشریح کے ساتھ ساتھ ان میں ترامیم اور اضافہ کیا جو ابن رشدیت کے نام سے مشہور ہوا۔ نفسیاتی افکار کے حوالے سے آپ کی تصنیف کتاب النفس انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ نے نظریہ روح بھی پیش کیا۔ اپنی معروف تصنیف کتاب النفس میں روح کی ماہیت بیان کرتے ہوئے ابن رشد اس نقطہ نظر کا قائل نظر آتا ہے کہ روح غیر فانی۔ اس کا عقیدہ تھا کہ روح موت کے بعد اپنی انفرادی حیثیت میں برقرار رہے گی۔ اس زمن میں اسے متکلمین کے روایتی تصور سے اختلاف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اجسام اپنی موجودہ حالت میں برقرار نہ رہ سکیں گے، بلکہ بدلی ہوئی صورت حال اور نئے ماحول کے تقاضوں کے مطابق نئے قالب اختیار کریں گے۔ اس لحاظ سے وہ کسی حد تک روح کے مستقل بالذات حیثیت کا قائل نظر نہیں آتا۔ روح اور جسم کے تعلق کے بارے میں ابن رشد نے یکسوئی مونوئزم کا نظریہ پیش کیا اور کہا کہ روح اور جسم علیحدہ قوتیں نہیں ہیں۔ روح جسم کی شکل میں ہی پائی جاتی ہے۔ روح فانی ہے اور جسم کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ روح کے وظائف۔ ابن رشد نے روح کو اس کے اعمال کے مطابق 5 اقسام میں بیان کیا ہے۔ نمبر 1 غذائی، نمبر 2 حسی، نمبر 3 تخیلی، نمبر 4 شعوری، نمبر 5 خواہشاتی روح۔ علم۔ ابن رشد نے علم کے بارے میں نظریہ پیش کیا اور بتایا کہ علم کی 2 اقسام ہوتی ہیں: انسانی علم اور روحانی علم۔ انسانی علم کی حیثیت مستقل نہیں ہے، بلکہ جب ارد گرد کی چیزیں بدلتی ہیں تو علم بھی بدلتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے بارے میں جاننے کا علم روحانی علم ہے۔ یہ علم غیر فانی اور ابدی ہے۔ نظریہ عقل۔ ابن رشد کا کہنا تھا کہ انسان اور حیوان 2 طرح سے علم حاصل کرتے ہیں: حواس اور عقل بصیرت۔ حواس کے ذریعے انسانی علم حاصل کرتے ہیں۔ عقل و بصیرت۔ عقل و بصیرت سے روحانی علم حاصل کیا جاتا ہے۔ عقل سے انسان اپنی ذہنی خصوصیات کو نظر انداز کر کے ذہنی خاکہ تیار کر سکتا ہے۔ عقل کے وظائف۔ جانوروں اور انسانوں میں بصیرت کے ذریعے سیکھنے کی جو بات ابن رشد نے کی 20ویں صدی میں تھارن ڈائک، گتھری، ٹالمین نے اپنے تجربات سے ثابت کیا۔ اس طرح وجودی طریقہ علاج میں ایگزسٹینشیل تھیراپی بصیرت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ انسانی عقل کے 3 بنیادی افعال یا وظائف ابن رشد نے بیان کیے، جن کے نام ہیں تجرید، اتحاد یا ترکیب، تصدیق یا تمیز۔ اس طرح علم اور عقل کے بارے میں ان کا نظریہ وقوفی کرداری ماہرین نفسیات کے نظریات کی بنیاد بنا۔